بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ آسان لسان القرآن، جس کو ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نصیحت والی یہ جو کتاب ہمیں بھیجی ہے، ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، تو آج اس کا چوتھا درس، جس کے اندر ہم جمع کی اقسام پڑھیں گے کہ جمع کی کون سی اقسام ہیں، جس میں ہم جمع سالم اور جمع مکسر پڑھیں گے، اور پھر ان کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے ایک واحد اسم کو جمع اسم بنایا جائے گا۔ تو ہم اس کی کچھ پریکٹس آج کے اس درس میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہی بات کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن کریم، اس کی سمجھ کا یہ جو راستہ ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ اللہ کچھ بھی آسان نہیں ہے ہاں جسے تو آسان کر دے، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اور اگر تو چاہے تو کسی بھی طرح کی حزن کو، پریشانی کو، مشکل کو تو آسان کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، اور ہم نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں، کیونکہ ہم ایک زبان اور اس کی گرامر کو سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سیکھنے کے حوالے سے قرآن کے اندر فرمایا ہے الذی علم بالقلم، تو ہمیں اپنے قلم کا ساتھ لینا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنی ہے، اور اس کے اوپر کوشش اور محنت بھی کرنی ہے، اور ساتھ قلم کا استعمال کرنا ہے، نوٹس بنانے ہیں، اس کو اچھی طرح سے لکھنا ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جملے جو ہیں اسمیہ بھی ہیں اور جو ہے فعلیہ جملے بھی ہوتے ہیں، اور اسم کو ہم پڑھ رہے تھے کہ کسی اسم کو سمجھنے کے لیے، اس کو کسی جملے کے اندر استعمال کرنے کے لیے، اور اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، جن میں سے ہم جنس کو پڑھ چکے ہیں، جینڈر کو، اور عدد کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اپنی پچھلی نشست میں، اور عدد کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح ہم ایک واحد اسم کو مثنیٰ یعنی 2 بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہم جمع کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک واحد اسم کو جمع بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان کے اندر دوسری زبانوں کے سے خلاف اور ان سے اپوزٹ، دوسری زبانوں میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں، عربی میں واحد اور مثنیٰ کے لیے علیحدہ لفظ ہوتا ہے، یعنی 2 کے لیے علیحدہ لفظ ہے، اور 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی ایک اسم کے لیے۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ ہم کسی اسم کا جمع کس طرح سے بناتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جمع کو سمجھنے سے پہلے ہم جن زبانوں کو جانتے ہیں تھوڑا ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اردو میں جمع کی ہمارے سامنے 2 شکلیں آتی ہیں، جیسے مثال ہمارے سامنے ہے کہ کتاب، تو یہ لفظ کاف تا الف با سے مل کر کتاب کا لفظ بنا ہے۔ تو ہم کتاب کی جمع کیا کہتے ہیں؟ کتابوں۔ اب غور کریں، کتابوں کے اندر کاف تا الف با اسی ترتیب سے اور بالکل ایگزیکٹلی سیم صحیح سالم موجود ہے، یعنی اس میں سلامتی کے ساتھ پورے کا پورا لفظ کتاب کا وہاں پر موجود ہے، اور صرف آخر میں واو نون لگا دیا تو کتابوں بن گیا۔ اور اسی فارمولے کے تحت جیسے نبی کا لفظ تھا تو اس کا جمع بنانا تھا تو ہم نے نبیوں بنا دیا، آخر میں واو نون لگا دیا، اور شروع میں نون با یا ایز اٹ از موجود ہے، صحیح سالم۔ جبکہ کتاب ہی کی جمع بنانے میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کتب، یہ بھی جمع ہے، اور اس کتب کے اندر دیکھیے اس کی کتاب کا اپنے لیٹرز جو ہیں وہ صحیح سالم نہیں رہے ہیں، کاف تا کے بعد الف وہ غائب ہو گیا، کٹ گیا، یعنی ٹوٹ گیا، وہ لفظ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے یا توڑ دیا گیا ہے اس کی جمع بنانے کے لیے۔ اس طرح نبی تھا تو نبی کو انبیاء بنا دیا گیا، اس میں بھی لفظ کے شروع میں آخر میں چیزیں لگا دی گئیں اور اس کو توڑ دیا گیا ہے، یعنی اس کی وہ فارمیٹ نہیں رہی ہے جو اصل میں تھی۔ یہی مثال ہم انگلش میں اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے بک ہے، اس کی جمع بنانی ہے سمپل، اس کے اینڈ پہ اگر ایس لگا دیں بکس بن گیا۔ پین ایک قلم ہے تو اس کی جمع بنانی ہے، اینڈ آخر میں ایس لگا دیں، پینز بن گیا۔ دیکھیے بک اپنی اصل حالت میں ہے، پین اپنی اصل حالت میں ہے، صرف اینڈ پہ ایس لگایا اور جمع بن گئی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ اپنی شکل بدل دیتا ہے، صحیح سالم نہیں رہتا ہے، جیسے فٹ ہے تو 2 ای لگا دیے درمیان میں، او کی بجائے او کو چھوڑ دیا گیا، یعنی اب وہ اپنی اصل شکل ہو گیا، صرف ایف اور ٹی باقی بچا، ای اپنی طرف سے لگ گئے اور فیٹ بن گیا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے فٹ کو کہا وہ فٹس، تو اس طرح سے نہیں ہم نے بنایا ہے۔ اس طرح ہی ہے
تو ہی کی جمع کیا کہتے ہیں ہم؟ دے. ہم یہ نہیں کہتے ہیز، ایس نہیں لگاتے، بلکہ بالکل ہی اس کی شکل بدل گئی. اس کے شروع میں ٹی لگ گیا، اینڈ پہ وائی لگ گیا، درمیان میں ایچ ای کا ورڈ ہے تو دے بن گیا. لیکن یہ پہچانا نہیں جا رہا ہے، اب بالکل اس کی شکل بدل گئی ہے. تو لہٰذا بعض اوقات جمع جو ہے وہ دو شکلوں میں آتی ہے. ایک تو جس میں اپنا اصل لفظ موجود ہو، صحیح سالم ہو، اور دوسرا جس میں وہ ٹوٹ جائے. تو عربی زبان میں بھی یہی اصل میں اصول ہے کہ جمع بنانے کے لیے دو طریقے ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک کو جمع سالم کہتے ہیں جس میں لفظ صحیح سالم رہتا ہے، اپنی اصل حالت میں موجود رہتا ہے. اور دوسرا ہے جمع مکسر، جس میں اصلی اسم جو ہے، اصلی جو اسم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل کو برقرار نہیں رکھ پاتا ہے. تو جمع سالم ہم کسے کہتے ہیں؟ کہ جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح سالم موجود رہتا ہے. یعنی جو واحد اصل اسم تھا، جیسے کتاب کا لفظ ہے تو کتاب کا لفظ ٹوٹا نہیں تھا، صرف کتابوں بن گیا تھا. تو اسی طرح عربی زبان میں جس میں اصل لفظ وہیں کا وہیں رہے اور تو وہ جمع سالم کہلاتی ہے. یہ ایک خاص فارمولے سے بنایا جا سکتا ہے. یعنی اس کو بنانے کا ایک سمپل آسان طریقہ ہے، فارمولہ لگائیں اور وہ بن جائے گا. جبکہ جمع مکسر اس کے اپوزٹ میں اگر دیکھیں تو یہ جمع کی وہ قسم ہے جس کے شروع میں جو متعلقہ واحد اسم اپنی حالت میں صحیح سالم نہیں رہتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ شروع میں رہے، جیسے نبی میں ہم نے دیکھا کہ وہ شروع میں نہیں رہا، اس کے شروع میں انبیاء میں الف لگ گیا. یعنی ایک تو وہ شروع میں نہیں رہا، دوسرا وہ اس کی حالت ٹوٹ گئی. جیسے کتاب کی مثال میں ہم نے دیکھی تھی کہ کتب بن گیا، الف اس میں سے کاٹ دیا گیا، یعنی اس کی کاٹ چھانٹ کر دی جاتی ہے تو سالم نہیں رہتا، بلکہ جمع بنانے کے لیے اس کو توڑ دیا جاتا ہے. تو یہی عربی زبان میں مکسر، یعنی جس میں اصل شکل نہ برقرار رہے، اور اسے بنانے کا کوئی اصل میں فارمولہ نہیں ہے، اسے صرف یاد رکھنا پڑتا ہے. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اردو زبان والوں کو ایک خوشخبری ہے کہ اردو میں ہم پہلے ہی سے بہت سے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو پہلے ہی ہم جمع مکسر کی شکل میں بولتے ہیں، اور اس لیے ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اب آگے چلتے ہیں کہ جمع سالم بنایا کیسے جائے. تو جمع سالم بنانے کے لیے ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ مذکر کے لیے علیحدہ فارمولہ ہے جمع سالم بنانے کا، اور مؤنث کے لیے الگ فارمولہ ہے. لیکن دونوں بہت آسان ہے، فکر کی بات نہیں. ابھی ہم اگلے چند منٹوں میں یہ چیز بہترین طریقے سے سیکھ لیں گے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کوئی بھی لفظ لیں اور اس کو آرام سے جمع سالم بنا لیں. تو مذکر کے لیے ایک علیحدہ اصول رہے گا اور مؤنث کے لیے الگ اصول رہے گا. دونوں فارمولے میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. تو پہلا فارمولہ مذکر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مذکر اسم کو کس طرح سے جمع سالم بنایا جا سکتا ہے. تو پہلی بات اس میں سمجھ لیں کہ مذکر کو جب ہم نے جمع سالم بنانا ہے کسی بھی کو، تو زیادہ تر یہ مذکر صفات ہوں گی جن کو ہم اس فارمولے کے تحت جمع سالم بناتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے کوئی اسم آیا، وہ واحد ہے، تو آپ کیسے سوچیں گے کہ اس کے اوپر ہم نے کون سا فارمولہ لگانا ہے؟ تو آپ فوراً دیکھ لیں گے کہ یہ کوئی صفت ہے. ہاں، اگر کوئی صفت ہے تو سمپلی یہ فارمولے کے تحت آپ اس سے جمع بنا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارمولہ کیا ہے. تو فارمولہ یہ ہے کہ واحد اسم، یعنی جو اصل آپ کے پاس ورڈ ہے، جیسے کتاب ایک لفظ ہے، تو واحد اسم کے آخری حرف پر ہم نے پیش لگا دینی ہے. آخری حرف پہ پیش لگا دیں، دمہ بھی جس کو کہتے ہیں، اور آخر میں واو نون زبرنا کا اضافہ کر دیں. یعنی اس کے آخر میں اصل میں اونا کی آواز آپ نے ڈال دینی ہے، یا پھر جب آپ اس کے یہ لگا لیں گے اور پڑھیں گے تو آخر میں آپ کو اونا کی آواز آئے گی، تو سمجھیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے جمع سالم بنا لیا ہے. تو ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے ایک صفت ہے صالح، یہ ایک صفت ہے نیکی. تو صالح ہم نے اس کو جمع بنانا ہے، کیا کریں گے؟ ہا کے اوپر، یعنی جو آخری لیٹر ہا ہے اس کے اوپر پیش لگا دیں گے اور آخر میں واو نون زبر نا کا اضافہ کر دیں گے، ایڈ کر دیں گے، واو نون زبر نا اپنی طرف سے لگا دیں گے. تو کیا بنے گا؟ صالحون. تو یہ بہت ہی آسان ہے، دیکھیے واو نون زبر نا لگایا اور پیش لگا دی ہا کے اوپر، صالحون. ایک نیک آدمی تھا تو بہت سے نیک آدمی بن گئے. اسی طرح ہمارے سامنے دوسری اگزامپل ہے مسلم. مسلم یعنی مسلمان، تو آخر میں میم کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ پیش لگا دیں گے، واو نون زبر نا کا اضافہ کر دیں گے، مسلمون. تو یہی پیٹرن ہم جاری رکھیں گے. کافر ہے تو کافرون. اسی طرح عابد ہے تو عابدون. دیکھیے ایک خاص ساؤنڈ ہے اس کے اندر اور ایک خاص پیٹرن ہے، اس کے ساتھ آپ بہت سے جو ہے صفات سے مذکر الفاظ کے ہم جمع بنا سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ الفاظ مذکر ہیں، صالح، مسلم، کافر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے مقابلے میں مؤنث ہوتی ہیں، جیسے صالحہ، مسلمہ، کافرہ، عابدہ. تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ مذکر ہیں، تو اس کو ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے. تو اس کی ایک ایگزامپلز آپ کے سامنے میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں، ہماری ایک پریکٹس ہو جائے گی اس میں. جیسے فاسقن
اس سے ہم کیا بنائیں گے؟ فاسقون، خاشعون، تو آخری عین کے اوپر پیش لگا دیں گے اور آگے واو نون زبر نا کا اضافہ کیا، بن گیا خاشعون، فاسقون یعنی فاسق یعنی نافرمان گناہ کرنے والا، اس طرح خاشعون ڈرنے والا، خاشعون زیادہ لوگ ڈرنے والے جمع، صادقون سچا، صادقون، تائبون توبہ کرنے والا پلٹنے والا، تائبون، راجعون یہ بھی لوٹنے والا، راجعون، ظالمون ظلم کرنے والا، ظالمون، مشرکن مشرکون، عابدن عابدون یعنی عبادت کرنے والا، حافظن حافظون حفاظت کرنے والا یا پھر حافظ جیسے ہوتے ہیں، کاذبن جھوٹ بولنے والا، کاذبون، خاسرن یعنی خسارہ اٹھانے والا، خاسرون، مجرمن مجرم جرم کرنے والا، مجرمون، مفسدن فساد مچانے والا، تو اسی کو سیم فارمولا مفسدون، وارثن وارثون۔ تو دیکھیے ایک ہی فارمولا سمپل اونا کی آواز اینڈ پہ آپ نے اٹیچ کی ہے اور اس سے واحد سے جمع بن گیا ہے، تو یہ بہت ہی آسان تھا۔ اسی طرح ہم مؤنث کو اب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیم ہے صرف تھوڑا سا فارمولا بدل گیا ہے۔ فارمولے میں یہ ہم نے کرنا ہے کہ مؤنث اسم کی ہم نے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں کہ مؤنث کی پہچان کیا ہے، ہم نے سب سے بڑی پہچان دیکھی تھی یعنی علامتی مؤنث میں، یعنی جس میں ہم پہچان سکتے ہیں کسی علامت سے، تو ہم نے دیکھا تھا مؤنث میں 90% ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، تو آپ نے سمپلی گول تا والا ہم نے فارمولا یہاں پر ڈسکس کرنا ہے کیونکہ یہی زیادہ تر آتا ہے، تو ہم اسی کو ہم فوکس کرتے ہیں۔ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آخری گول تا کو ختم کر دینا ہے، یعنی مؤنث میں جو آخری گول تا ہوتا ہے اس کو ختم کریں اور آخر میں آتن لگا دیں یا الف تا لگا دیں سمپل، تو آپ کے سامنے مؤنث کی جمع بن جائے گی، جمع سالم۔ سالم ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اصل لفظ ایز اٹ از سالم، صحیح سالم موجود ہے، ایز اٹ از اس کے اندر ہے، اس کے اندر کوئی بریکنگ نہیں آئی ہے، تو اس سے اسم کے آخر میں آتن کی آواز آپ کے سامنے پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم مثالیں لیتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے صالح یہاں پر مرد تھا تو اس کا مؤنث کیا بنا؟ صالحہ، آخر میں تا آ گیا۔ اب ہم اس کا جمع بنانا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ تا کو ہٹا دیں گے، صالحہ ہمارے سامنے بچ گیا اور آخر میں آتن لگا دیں گے، کیا بنے گا؟ صالحاتن یا پھر صالحات، ایسے پڑھ لیں آپ اس کو۔ اس کے بعد اسی طرح مسلم سے مسلمہ بنایا، آتن اینڈ پہ لگایا، مسلمات۔ اس کے بعد جنتن، تا کو ہٹایا، جنہ بن گیا، جنہ کے ساتھ آتن کو لگایا، جنات یعنی جنت یا جیسے باغ جس کہتے ہیں۔ اس طرح آیہ یعنی نشانی یا قرآن کی آیت، تو آخر میں سے گول تا ہٹایا، آتن لگا دیا، آیات یا آیاتن جیسے مرضی پڑھ لیں اس کو۔ تو اس کی بھی چند ہم ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں، جیسے مسلمتن مسلمات، قانتہ قانتات، صابرہ صابرات، متصدقہ متصدقات، حافظہ حافظات، جنہ جنات، مؤمنہ مؤمنات، صادقہ صادقات، خاشعہ خاشعات، صائمہ صائمات، آیہ آیات، خطبہ خطبات۔ تو ہمارے سامنے دیکھیے کتنا آسان ایک ہی ساؤنڈ ہے اور الف تا ہے جو اصل میں آخر میں لگانا ہے، اور ہمارے سامنے بہت ہی آسان طریقے سے جمع سالم بن رہے ہیں۔ اور اب پھر دوبارہ وہی بات بتاتا ہوں کہ سالم ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں اصل لفظ جو ہے ایز اٹ از اس کے اندر آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم جمع سالم کہہ رہے ہیں۔ اب ہم جمع مکسر کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ جمع مکسر کا کوئی خاص فارمولہ تو نہیں ہے، لیکن اردو زبان والوں کے لیے خوشخبری ہے یہاں پر، وہ یہ کہ ہماری اردو زبان الحمدللہ اس میں ہم پہلے سے ہی بہت سے جمع مکسر پہلے سے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر اس درس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے سامنے میں ابھی سلائیڈ آئے گی اس میں آپ اس ورڈ کو جو میں ریویل کروں گا آپ کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کروں گا، اس سے پہلے آپ خود اس کے اوپر ٹیسٹ کریں کہ کیا آپ کو اس کا جمع معلوم ہے، تو آپ بڑی آسانی سے، میرے خیال میں مور دین 90% کے آپ جمع پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ جن چند کو نہیں جانتے اس کو یاد کر لیں۔ ہم نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ ہم اہل علم سے دیکھ لیں گے، عربی زبان بولنے والوں کو سنیں گے، ان سے پوچھ لیں گے کہ اس کی اصل میں جمع کیا ہے، کیونکہ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے جس سے ہم اس کو جان سکیں۔ تو جمع کی پھر اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں کہ جمع مکسر اصل میں ہوتی کیا ہے۔ یہ اصل میں جمع کی وہ شکل ہے جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم جوں کا توں موجود نہ ہو، جمع مکسر کہلاتی ہے، یعنی یہ ٹوٹ جاتا ہے، ایز اٹ از نہیں رہتا ہے۔ مثلا کتابن سے کتبن بن گیا اور قلمن سے اقلامن بن گیا۔ تو یہ دیکھیے کتابن سے کتبن بنا تو الف اس میں درمیان میں تھا وہ کٹ گیا اور یہ ٹوٹ گئی اس کی شکل، کتب کا لفظ بن گیا۔ اس طرح قلمن قاف لام میم تھا
اور دیکھیے اقلام بن گیا، اب شروع میں الف آ گیا، درمیان میں بھی ایک الف ایڈ ہو گیا لام کے بعد، پھر میم آ گیا، تو یعنی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوا ہے۔ مکسر اصل میں ٹوٹے ہوئے کو کہتے ہیں، تکسیر بھی اسے کہتے ہیں، جمع تکسیر، یعنی جس میں ٹوٹنے کا عمل ہو، جس میں توڑ دیا جائے، تو یہاں پر ٹوٹ گیا ہے۔ تو جمع مکسر بنانے کا ہم نے دیکھا کہ کوئی قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا علم جو ہے ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ عربی محاورے سے، ان کے جملے پڑھنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی آپ کو بہت سی چیزیں اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھیں گے، آپ جان جائیں ہاں کافر کی جمع ہمیں معلوم ہے کہ جی فلاں ہے، قلم کی جمع معلوم ہے کہ اقلام ہے، کتاب کی کتب ہے، تو بہت سی چیزیں ہم قرآن میں پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے آپ کا مطالعہ بھی اس کے اوپر بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، اتنا ہی جلد، اتنا ہی آسانی سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو یا پھر اگر نہیں معلوم ہے تو لغت سے، یعنی ڈکشنریز وغیرہ کو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ البتہ جمع مکسر کے کچھ وزن ہیں جن میں سے ہم چند کو یہاں پہ دیکھیں گے۔ یعنی وزن سے مراد کیا؟ آپ سمجھ لیں اس کو پیٹرن، یعنی ایک خاص قسم کی رائمک ساؤنڈز ہیں، یعنی کچھ خاص قسم کی رائمک ساؤنڈز یا اوزان ہیں، تو ان سٹائلز کو، فارمیٹس کو ہم دیکھ کے بھی پہچان سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات وہ یہ بس یاد رکھیں کہ بعض اوقات کسی ایک قسم کی، ضروری نہیں کہ صرف جمع سالم ہی ہو، یعنی ایک قسم ہے اس کی ایک جمع جو ہے جمع سالم میں بھی موجود ہے، اور ایک جمع جو ہے جمع مکسر میں بھی موجود ہے۔ جیسے کافر، تو اس کی ایک جمع کافرون بھی ہے، یہ بھی استعمال ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے استعمال کی ہے۔ اس طرح کفار، یہ بھی استعمال کی ہے۔ تو کافرون، اس میں کافر کا لفظ دیکھیے ایز اٹ از موجود ہے، یعنی یہ جمع سالم ہے، اونا کا صرف اضافہ کیا گیا ہے۔ اور کفار، اس میں دیکھیے وہ مکسر ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو دونوں بھی بعض اوقات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ریئر چانسز ہیں، زیادہ تر جیسے ہم نے بتایا ویسے ہی ہوگا۔ تو اس میں ہم ایک تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ آپ یہ کوشش کیجئے جو اس کو سن رہے ہیں کہ میرے یہاں پر ریویل کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے، ایک ایک کر کے ان کو خود دیکھیں کہ ان کا کیا ہے۔ جیسے قلم، تو قلم کی جمع مکسر کیا ہوگی؟ آپ خود اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ آپ کا خود جو پہلا اردو کا علم ہے، جو اردو کی تھوڑی جو جان بوجھ ہے وہ، اور عربی زبان میں جو قرآن مجید کو آپ نے پڑھ رکھا ہے، تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا یہاں پہ۔ تو قلم ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اس کی جمع کیا ہے؟ اقلام، بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ اقلام ہے۔ اس طرح ذکر، تو ذکر کی جمع سب جانتے ہیں، اذکار۔ اس طرح وقت، تو وقت کی جمع کیا ہے؟ اوقات، ہم سب جانتے ہیں، یہ دیکھیے عام معروف ہیں۔ اب حالانکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں لیکن وہی اردو والی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ شعر، تو شعر کی کیا جمع ہے؟ اشعار۔ اس طرح فعل ہے افعال۔ اور غور کیجئے ان میں ایک خاص سٹائل ہے، یعنی ایک خاص ایک اوزان ہے، خاص وزن ہے۔ جیسے شعر کے اندر، شعر و شاعری میں وزن ہوتے ہیں نا، بیلنس ہوتا ہے، ایک رائم ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہی ہے اقلام، اذکار، اوقات، اشعار، افعال، تو ایک ہی وزن کے اوپر آ رہے ہیں۔ ولد اولاد، مال اموال، شخص اشخاص، جبل جبال۔ اب یہ دیکھیے یہ ڈیفرنٹ ہو گیا، جبال یعنی ایک ڈیفرنٹ یہ وزن ہے۔ اس طرح باب ابواب، سبب اسباب، عمل اعمال، وزن اوزان، اسم، تو اسم کا کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اس کو، تھوڑی کوشش کیجئے، تو کیا ہے اس کا؟ اسماء، تو اسم اسماء۔ مرد کی کیا ہوگی؟ امراض، صوت اصوات، طفل اطفال، اور عبد عباد۔ تو یہ دیکھیے آپ زیادہ تر کو خود ہی پہلے سے ہی جانتے تھے، کوئی ایک آدھ میں شاید آپ اٹکے ہوں، ورنہ زیادہ تر آپ یا پھر ریویل ہونے کے بعد ہمیں او یہ تو مجھے پتا تھا، یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا۔ تو آپ یہ سب چیزوں کو پہلے سے جانتے ہیں، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جمع مکسر حالانکہ اس کا کوئی فارمولہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اوزان ہم پہلے سے ان کو سمجھتے ہیں، یا ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک اور پریکٹس شیٹ کر لیتے ہیں۔ لسان ہے، تو اس کی جمع، اب یہ نئے اوزان ہمارے سامنے آنے ہیں۔ السنہ، لسان، السنہ، سؤال، اسئلہ۔ تو اسی طرح غریب، غربا، شریک، شرکا، یہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، غریب، غربا، شریک، شرکا، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی، انبیاء سب جانتے ہیں۔ غنی، اغنیاء، قاعدہ، قواعد، عقیدہ، عقائد، مسجد، مساجد۔ یہ دیکھیے یہ بھی ایک خاص ساؤنڈ رائم چل رہی ہے۔ اسی طرح دوا، ادویہ، جواب، اجوبہ، امیر، امراء، شہید، شہداء۔ اب یہ دیکھیے یہ غریب، غربا، شریک، شرکا، امیر، امراء، شہید، شہداء، نبی، انبیاء، غنی، اغنیاء، یہ سملر ایک اوزان کا یہاں پر چارٹ ہے۔ ولی، اولیاء، صدیق، اصدقاء، فاحشہ، فواحش، صحیفہ، صحائف، مدرسہ،
مدارس۔ تو ہم نے یہاں پر ایک پریکٹس کر لی ہے کہ کس طرح سے ہم جمع مکسر جو ہے ان کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کے درس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جمع کے اندر ہمارے سامنے دو شکلیں ہیں، ایک جمع سالم ہے، ایک جمع مکسر ہے۔ جمع سالم کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس فارمولے ہیں دو، مذکر کے لیے الگ فارمولہ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ مذکر کے لیے ہم نے فارمولہ دیکھا کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی مسلم ہے تو اونہ آخری لیٹر کے اوپر پیش لگا دیں، آگے واو نون زبر نہ لگا دیں تو جمع بن جائے گی۔ اور اسی طرح مؤنث میں کیا کرنا ہے ہم کو، ہمیں اس کا جو گول تا ہے آخری اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو اور گول تا ختم کرنے کے بعد ہم نے اس کے آخر میں آتن یا الف تا لگا دینا ہے۔ تو ہم نے اس کی بھی ایگزامپلز ہم نے دیکھ لیں۔ تو یہ ہمارے سامنے، اس کے بعد ہم نے دیکھا جمع مکسر جس کا کوئی فارمولہ تو نہیں ہے لیکن ہم پہلے سے ہی بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، اور کچھ اوزان اس کے ہمارے سامنے آئے، ہم نے ان کو بھی آپ کے سامنے پریکٹس کر لیا ہے۔ تو امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اور اگلے درس کے اندر ہم اس کی اگلی قسم کی طرف یعنی چلیں گے، اسم کی وسعت کی طرف، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب میں قرآن فہمی کو، قرآن کو اس کے صحیح معنی میں اور صحیح جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔